عائشہ گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی کافی دیر سے خاموش تھی۔ بڑا سا گھر آج بھی ویسا ہی تھا، مگر دل کا سکون کہیں کھو چکا تھا۔ 8 سال گزر چکے تھے مگر اس کے شوہر ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ وہ روز کی طرح کھڑکی کے پاس بیٹھی دور آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وقت آہستہ آہستہ رک سا گیا ہو۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی اور وہ چونک کر اٹھی کھڑی ہوئی۔ گھر کے کاموں کے لیے نیا ملازم سلمان آج پہلے دن آیا تھا۔ عائشہ نے مختصر سی بات کی اور اسے گھر کا کام سمجھا دیا۔ سلمان خاموش طبیعت کا مالک تھا اور زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ چند دن گزرے تو گھر کا ماحول پہلے سے مختلف لگنے لگا۔ جہاں پہلے ہر طرف خاموشی تھی، اب معمولی سی رونق محسوس ہوتی تھی۔ ایک شام عائشہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ سلمان نے آ کر پوچھا، کیا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ عائشہ نے پہلی بار مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ شاید کافی عرصے بعد اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ آئی تھی۔ وقت گزر گیا اور دونوں کے درمیان اعتماد آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ عائشہ اکثر سوچتی تھی کہ آخر کیوں اب تنہائی پہلے جیسی نہیں رہی۔ دوسری طرف سلمان بھی محسوس کر رہا تھا کہ کچھ بدل دیا ہے۔ ایک رات عائشہ کافی دیر تک نیند نہ آنے کی وجہ سے جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوال ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ اسی وقت اس کے فون پر ایک میسج نمودار ہوا۔ میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ میسج میں صرف ایک لائن لکھی تھی، میں بہت جلد واپس آ رہا ہوں۔ میسج پڑھتے ہی عائشہ کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور ذہن الجھن میں ڈوب گیا۔ 8 سال بعد اچانک یہ خبر اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ بار بار میسج کو پڑھ رہی تھی، وہ کوئی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف سلمان گھر کے کام مکمل کر کے جانے کی تیاری کر رہا تھا، مگر آج اسے عائشہ کچھ مختلف اور پہلے سے زیادہ خاموش لگی۔ اس نے جاتے جاتے ایک بار پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ عائشہ اب بھی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی بیٹھی تھی۔ اگلی صبح گھر کا ماحول معمول سے کافی مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ جلدی اٹھ گئی تھی اور رات بھر شاید ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی۔ سلمان جب گھر پہنچا تو اس نے فوراً اس کی پریشانی محسوس کر لی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے آہستہ آہستہ سے پوچھا۔ عائشہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر نظریں جھکا لیں۔ شاید میری زندگی بدلنے والی ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ سلمان کے دل میں اچانک ایک انجان سا خوف پیدا ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ پورا دن عجیب خاموشی سے گزرا اور دنوں کم ہی بولے۔ شام کے وقت عائشہ بلکانی میں کھڑی ڈوبتے ہی سورج کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور فضا غیر معمولی حد تک پرسکون تھی۔ اسی دوران سلمان وہاں آ گیا اور چند قدم دور رک گیا۔ اگر کبھی آپ کو کسی سہارے کی ضرورت تو میں موجود ہوں، اس کی آواز میں خلوص تھا۔ عائشہ نے پہلی بار مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس مسکراہٹ میں کہیں ان کی ہی باتیں چھپی ہوئی تھی۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے مگر خاموشی بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اس وقت عائشہ کے فون پر ایک اور میسج موصول ہوا۔ اس نے میسج کھولا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میسج میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں کل شام تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ عائشہ نے فون مضبوطی سے پکڑا اور دور کہیں دیکھنے لگی۔ جب سلمان کے دل میں ایک نیا طوفان آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا۔ اگلی صبح عائشہ معمولی سے زیادہ خاموش اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ رات بھر وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ بار بار اس کے ذہن میں وہی میسج آ رہا تھا، میں کل شام تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف سلمان بھی آج کافی خاموش تھا۔ وہ گھر کے کام کر رہا تھا مگر اس کی توجہ بار بار عائشہ کی طرف جا رہی تھی۔ عائشہ نے کئی بار کچھ کہنے کی کوشش کی مگر رک گئی، جیسے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دوپہر گزرتی گئی اور شام آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔ گھر میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں کئی سوال ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سلمان کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ کافی پریشان لگ رہی ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ عائشہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر آہستہ سے مسکرا دی۔ کچھ فیصلے آسان نہیں ہوتے، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ سلمان اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا مگر اس کے دل میں ایک انجان سا خوف بڑھنے لگا۔ شام ہوتے ہی عائشہ کے فون پر ایک کال آ گئی۔ اس نے سکرین دیکھی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کال اس شخص کی تھی جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد اس نے کال ریسیو کر لی۔ بات صرف چند منٹ ہوئی مگر اس کے چہرے کے تاثرات مکمل طور پر بدل گئے۔ کال ختم ہوتے ہی وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ سلمان دور کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ رات گہری ہونے لگی اور گھر پر خاموشی چھا گئی، مگر دونوں کے دلوں میں سوال پہلے سے زیادہ بھڑک چکے تھے اور کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلی صبح ان کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔